اور جناب ویلکم بیک. اور پروگرام میں سلسلہ اب ہم شروع کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں روحانیت کا. روحانیت میں انسان کو اپنے ایک ٹیچر کی کہیں یا آپ کی معاونت کرنے والا وہ بندہ جو آپ کو صحیح راہ دکھائے. تو بالکل حکیم صاحب یہاں پہ موجود ہے. حکیم صاحب ہمیں پرابلم یہ آتی ہے کہ پڑوسی تنگ کر رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آتا کہ ہم ان کو کیسے, اکثر وہ لڑائی نہیں کر رہے ہوتے تو ان کی آوازیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ آپ کو پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس چیز میں ہم کیا ایسا عمل کریں کہ ہماری بات بھی خراب نہ ہو, ہم تلخ کلامی کی طرف بھی نہ جائیں اور مسئلہ بھی سالو ہو جائے؟ 70 مرتبہ سورہ کوثر صحیح ہے, یہ پڑھیں. صحیح, اس نیت سے پڑھیں کہ آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, اللہ خیر کرنے والا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا, یہ 7 دن 14 دن 21 دن صحیح, یہ آپ نے اس کا عمل اتنے دن تک کرنا ہے. ٹھیک ہے, 7 دن تک کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہو گیا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے. صحیح, نہیں ہوا تو 14 دن تک اس کو لے جائیں. صحیح, تو پھر نہیں ہوا تو 21 دن. صحیح. اچھا, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ مسئلہ ٹپیکل ہوتا ہے تو 21 دن کرنے کے بعد پھر 2 سے 3 دن کا گیپ رکھیں, پھر دوبارہ شروع کر دیں اس کو. ٹھیک 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 ٹھیک. اور یہ والی چیزیں ہوتی ہیں حکیم صاحب کہ آپ کچھ مسئلے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ اور پڑوسی اٹک جاتا ہے باتوں پہ, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ پڑھیں. یہ ظاہری اور باطنی دشمنوں کے لیے یہ پڑھا جا سکتا ہے. نیت کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات. بالکل بالکل بالکل. نیت کر کے پڑھ لیں, اللہ خیر کرنے والے. نہ صرف پڑوسی بلکہ دیگر چیزوں سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا حکیم صاحب, ایک چیز ہوتی ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ صدقہ دینا ہے, ٹھیک ہے جی, پھر ہر کوئی بہتر سے بہترین کی طرف جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں آپ جتنا خرچ کرتے ہیں یہ تو ہر ایک کا بلیو ہے کہ ٹرپل دین ٹرپل ہو کے آپ کو واپس ملتا ہے. آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں 1 کروڑ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں کہ آپ کو ملتا ہے, اس سے بھی کئی زیادہ. ہم تو اس کو کہتے ہیں نا کہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن صدقات میں بہترین صدقہ کیا ہو سکتا ہے؟ خون. ٹھیک ہے, اگر کوئی صاحب استطاعت ہے ٹھیک ہے, تو پھر وہ صدقہ ایسا کسی جاندار کا دے, صحیح, اس کو ذبح کرے. صحیح, صحیح, اگر کوئی مالدار شخص ہے, ٹھیک, اونٹ کا بھی کر سکتا ہے, صحیح, گائے کا بھی کر سکتا ہے, صحیح, بکرے کا بھی کر سکتا ہے. صحیح, اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ بھائی اتنے وسائل نہیں ہیں, صحیح, بیماریاں ہیں, مسائل ہیں, ٹل نہیں رہے, صحیح, تو پھر وہ مرغے وغیرہ کا صدقہ بھی دے سکتا ہے. صحیح, صحیح, وہ صحیح. ایک 200-250-300 روپے میں کام ہو جائے گا. اچھا حکیم صاحب, تھوڑا سا نا یہاں صدقے کے لیے ایک چیز مجھے پوچھنی ہے, کیونکہ روحانیت کی جب بات آتی ہے تو دین سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں چیزیں. کیونکہ آپ مرغی کا صدقہ بھی آپ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیونکہ آپ جب قربانی کے لیے جاتے ہیں تو اس میں دانت چیک کیے جاتے ہیں, 2 دانت کا بکرا, اس کے بعد ہی اس کی قربانی واجب ہوتی ہے. تو صدقے میں بھی ایسا ہی ہے کہ دانت چیک کرنے یا صدقہ ایک نارمل اتنے ایج کا بکرا جو ہے اس کی آپ صدقہ میں دے سکتے ہیں؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نقص نہ ہو کوئی ظاہری طور پر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ آپ صدقہ کیوں دے رہے ہیں؟ بلیات سے, آفات سے محفوظ رہنے کے لیے. بالکل بالکل. آپ کوشش یہ کریں کہ اچھی سے اچھی چیز کا صدقہ ہو. صحیح. اگر آپ کا بکرے کا بجٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں, صحیح, آپ مرغا کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی مطلب ڈھنگ کا ہونا چاہیے. صحیح, صحیح, صحیح. اور اگر اس کا بھی نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, مرغی کے پنجے کر لیں. اگر کوئی شخص بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ 2-4 پنجے مرغی کے لے لے, 10-20 روپے میں کام ہو جائے گا. وہ اتار کے اپنا ایسی جگہ ڈال دے کہ کتا بلی کھا جائے اس کو. صحیح, صحیح. اچھا حکیم صاحب, ایک چیز اور کہ آپ اگر بکرے کا صدقہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو کہ مستحق ہیں, تو آپ اپنے ہاتھ سے بھی دے سکتے ہیں یا نہیں آپ نے صرف ہاتھ لگانا ہے اور پھر دے دینا کہ جس. اچھا, اس کا طریقہ کار میں تھوڑا سا بتاؤں. مثال کے طور پر اب یہ بکرا ہے جی, آپ نے اس کے سر سے ہاتھ پھیرنا شروع کرتے ہیں, اس طریقے سے لائے, ٹھیک, اور پٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ نے اس کی دم سے ہاتھ اتارا. صحیح, صحیح, یہ ہے اس کا صحیح طریقہ. زبردست. اچھا, یہ ہمارے کیونکہ یہ کہتے ہیں بس ہاتھ دور سے لگا دیا صدقہ ہو. نہیں, ٹھیک ٹھیک, جو میں نے عرض کیا بالکل بالکل. نہیں, یہ بہت چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں نا, یہ بزرگوں سے ہمیں پتہ چلا. تو ایک تو طریقہ یہ ہے, اگر آپ مرغی کا کر رہے ہیں تو اس کو پھر آپ نے 3 مرتبہ اس کے اوپر سے گھمانا ہے کلاک وائز. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو ذبح کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آگے ڈسٹریبیوشن کی بات. ٹھیک ہے, لازمی سی بات ہے بھائی, جو مستحقین ہیں آپ ان کی خدمت میں خود پیش کر دیں. اگر آپ خود نہیں جا سکتے, کسی وجہ سے آپ کو دفتر جانا ہے یا کوئی اور آپ کی مصروفیت ہے, تو آپ ڈسٹریبیوٹ کروا دیں. بٹ پلیز میک شور کہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے, مستحق تک پہنچے. صحیح, جس کو آپ اس کی ذمہ داری دے رہے ہیں صحیح, وہ قابل اعتبار آدمی ہو اور وہ پہنچا دے. اچھا, ایک چیز اور یہاں پہ مجھے پوچھنی ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں جو افورڈیبل نہیں ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں فریج نہیں ہوتا ہے یا رکھنے کی اسٹوریج کی جگہ نہیں ہوتی ہے, تو آپ ان کی طرف جا رہے ہیں, وہ آپ کو بولیں کہ بھائی
یہ اپنے پاس رکھ لو، میں کل یا پرسوں آپ سے لے لوں گا. تو کیا ہم اس کو گھر پہ رکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے صدقہ دیا تو ہمیں الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم گھر پہ رکھیں اس کو؟ آپ نے ان کو دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے آپ کو واپس دے دیا ٹھیک ہے، کہ یہ امانتاً رکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس کا تو آپ کو ڈبل ثواب ہو جائے گا. ایک تو آپ نے اس کو دیا ٹھیک ہے، اور پھر اس کی امانت بھی آپ نے رکھی، ٹھیک 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 ٹھیک، امانت دار بھی ہو گئے آپ. زبردست. صدقے کا تو ثواب تھا، صحیح بعد صحیح. میں امانت کا بھی مل گیا. یہی چیز ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو استاد ہوتے ہیں نا وہ بہترین. مجھے بھی تھوڑا سا مائنڈ میں کنفیوژن سے حکیم صاحب یہی کہ کیونکہ اب بڑوں سے اکثر یہی سنا کہ صدقہ جو ہے وہ گھر میں واپس پلٹنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں واقعی میں ان کے گھر میں فریج نہیں ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ جب مہمان آئیں گے یا کوئی ایسی دعوت ہوگی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اچھی چیزیں پیش کرے، تو اس میں پھر ایک مائنڈ میں ٹینشن تھی میرے بھی کہ اگر کوئی آپ کو دیتا ہے کہ یہ رکھ لو اپنے گھر پہ، تو صدقہ تو کہتے ہیں کہ واپس نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ تھوڑا سا مائنڈ آج آپ نے کلیئر کر دیا، تھینکس الاٹ فار دیٹ. اس کے لیے قرآن پاک میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، کہ اور جو نیک عمل تم بھیجتے ہو جی جی، اسے بدلے میں بزرگ تر پاؤ گے. صحیح تو آپ نے تو ایک شخص کی مشکل آسان کی کہ اس صحیح بیچارے کے پاس فریج نہیں ہے، صحیح اس کو خدشہ تھا صحیح کہ اس کا گوشت سڑ جائے گا. صحیح اس نے آپ سے درخواست کی صحیح کہ اس کو آپ 1 دن یا 2 دن کے لیے رکھ لیجئے. آپ نے راہ للہ، اللہ کے لیے، صحیح کیونکہ اس سے تو آپ کو کچھ ملنا نہیں ہے، صحیح آپ نے اللہ کے لیے کیا نا، صحیح 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 آپ نے اللہ کے لیے اس کی اس چیز کو اپنے پاس کیری کیا صحیح اور اچھے طریقے سے کیری کیا، صحیح اور پھر آپ 1 دن 2 دن 3 دن بعد اس کو واپس کر دیتے ہیں، تو صحیح. آپ کو کتنی دعائیں دے گا. زبردست زبردست. صحیح ہے. اور یہ ایک نیک عمل ہو گیا. اور جب قرآن کہہ رہا ہے آپ سے کہ جو تم نیک عمل بھیجتے ہو اسے بدلے میں بزرگ تر پاؤ گے، بھائی قصہ ہی ختم ہو گیا. صحیح، بالکل بالکل بالکل. ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ اور صدقے سے حکیم صاحب میرا، کہ آپ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مہینے کا آٹا کہتے ہیں کہ کسی مستحق گھرانے کو کہ میں دوں گا آپ کو، تو کیا اس پہ آپ صدقے کی نیت کر سکتے ہیں یا وہ رائے اللہ ہی دینا ہے؟ اس آٹے پہ صدقے کی نیت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دونوں کر سکتے ہیں. دونوں کر سکتے ہیں. اگر اس کی استطاعت ہے ٹھیک ہے، تو وہ راہ للہ بھی دے سکتا ہے. صحیح اور صدقہ اگر دیکھا جائے صحیح تو آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے ہے. صحیح ٹھیک ہے. صحیح اور وہ مخلوق خدا میں آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی راہ للہ ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک لیکن ہے اس میں تھوڑا سا پھیر یہ ہے کہ ایک تو خالصتاً ہو گیا صحیح جس میں آپ کی کوئی نیت نہیں تھی کہ میں نے اٹھایا کہ اللہ یہ تیرے لیے میں نے اس کو دے دیا، ٹھیک ہے میں نے تیرے لیے اس کو دے دیا، صحیح ختم. صحیح صحیح اب اس کا اجر وہ دے گا ٹھیک ہے، اور وہ اپنے حساب سے دے گا، سبحان اللہ. کیونکہ آپ نے اس میں کوئی نیت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مسئلے سے دوچار ہے، صحیح بیماری میں ہے، کسی صحیح پریشانی میں ہے، صحیح قرض میں ہے صحیح یا کوئی اور مسئلہ ہے، اب اس میں اگر وہ صدقہ دیتا ہے نیت کر کے کہ میں اللہ اس نیت سے دے رہا ہوں کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، صحیح تیری مخلوق کو دے رہا ہوں، صحیح تو اللہ پاک اس صدقے کی برکت سے، کیونکہ اس نے خدمت کی اشرف المخلوقات کی، صحیح اس کے لیے اللہ پاک 4 قسمیں کھا رہا ہے قرآن میں، بالکل بالکل تو اللہ پاک آپ کا وہ مسئلہ حل کر دے. سبحان اللہ. لیکن اس میں جو اعلیٰ ہے وہ صحیح. وہی ہے کہ وہ صرف اور صرف للہیت کے کہ اللہ میں نے تیرے لیے دیا. تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، فرض کریں کسی گھرانے کا ایک مثال آپ سے پوچھوں کہ 10 کلو ایک مہینے کا جاتا ہے، تو 5 کلو وہ راہ اللہ دیتے، 5 کلو وہ صدقے کا، ایسا کر سکتے ہیں یا یہ الاؤڈ کر نہیں؟ سکتے. یہ الاؤڈ ہے. ہاں ہاں کیوں نہیں کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے ویسے ایک بات میں حکیم صاحب، جب میں نے اسٹڈی جتنی بھی کریں یا کچھ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دین اسلام بہت آسان ہے، ہم نے اس کو خود کرٹیکل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر اپنے بندے کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں. اچھا جی، گھوم پھر کر بات پھر وہیں آتی ہے. ہم پہلے بھی پروگرام میں بات کر چکے، لیکن حکیم صاحب کافی ایسی چیزیں سامنے نظر کے سامنے سے گزرتی ہیں کہ پھر دوبارہ اس چیز کو ہم ریکال کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی اور رپورٹس بھی کلیئر ہیں، ایون دو جو ریشوز فیمیل اور میلز کے ہونے چاہیے رپورٹس میں وہ 110% کلیئر ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی، اور وہ لڑکا نہیں چاہتا کہ میں کوئی دوسری شادی کروں، اور آف کورس بیوی جو ہے وہ شیئر. اسلام میں 4 جائز ہیں اور شرع کے حساب سے ہم دیکھیں تو چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، لیکن انسانی فطرت بھی ڈیپینڈ کرتی ہے وہاں پہ کہ اب بیوی نہیں چاہتی کہ اس کا میاں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، کیونکہ اس کے مائنڈ میں یہی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ دوسری آنے والی کو اگر اولاد ہو گئی تو میرا میاں اس کی طرف راغب ہو جائے گا زیادہ. تو کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کی مشکل آسان کرے کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اور ہر چیز پرفیکٹ ہے، لیکن شاید کچھ پرابلم ہے ان کو، یا کچھ وقت کا پھیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہو پا رہا ان سے وہ، کہ اولاد کی نعمت ان کی جھولی میں نہیں ڈل رہی. سورہ مزمل جو ہے ٹھیک ہے اس کا پڑھنے والا
बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक तो लावलद नहीं होता, सही लावलद यानी उसको बेटा जरूर होता है सही और औलाद लाजमी है उसके लिए। सही तो इस किस्म के जोड़े सही जो ये समझते हैं कि उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही है और कुछ मसाइल हैं, सही रिपोर्ट्स क्लियर हैं, या अगर रिपोर्ट में कोई डेफिशिएंसी भी है सही तो सब पढ़ सकते हैं। सही 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 सूरह मुज़म्मिल उसका तरीक़ेकार ये है कि हर नमाज के बाद 9 मरतबा पढ़ना है। सही खातून भी पढ़ें। अच्छा, मर्द अगर नहीं पढ़ सकता, लाजमी सी बात है कि वो ऑफिस का काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है या कहीं काम कर रहा है, अपना जॉब कर रहा है, तो वो फजर के बाद सही और इशा के बाद सही सही इसको इस तरीके से कर लें कि 18 मरतबा फजर में, सही सही 18 मरतबा इशा में और 7 मरतबा 9 मरतबा मगरिब में। सही ये इस तरीके से 45 पूरे हो जाएंगे। सही तो ये ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, 35-40 मिनट लगते हैं। एक साथ भी बैठ के इसको पढ़ा जा सकता है, अच्छा 45 दफा एक दफा में पढ़ एक साथ। सकते हैं। अच्छा, ठीक इसका है। अगर 45 मरतबा पढ़ लें सही तो इशा से तहज्जुद के दरमियान इसका बेहतरीन वक्त है, सही 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 क्योंकि इसकी निस्बत रात से है। सही 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 या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैल। बिल्कुल 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 तो उसके बड़े अच्छे नताइज देखें। अभी इत्तेफाक से हमारी एक मरीज़ा थी, बच्ची, उनकी शादी हुई, 2 साल बाद वो हमारे पास आई थी इलाज कराने। सही ये 4 साल पुरानी बात है। सही तो तकरीबन 1 हफ्ता पहले उनके शौहर का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने सही बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह करम हो बेटी गया हुई माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो अब आप अंदाजा लगाओ, तकरीबन 4 साल से वो पढ़ रही थी बच्ची। सही अल्लाह सही ने करम करा हो। सही 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 कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप कुरान पाक का सही मुताला करते तो हर बीमारी का इलाज उसमें मौजूद है। अच्छा हकीम साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वज़ाइफ करना चाहते हैं, वैसे ही पढ़ना चाहते हैं, कोई उनको मसले दरपेश नहीं होते। मसला हर एक के साथ होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं या आपको वक्त सही मैनेज नहीं हो रहा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपसे वक्त सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा, जैसे मुझसे भी नहीं होता। मुझे कोई ऐसा एक चीज़ इसम बता दें, कुछ बता दें कि ऑन टाइम आने की मैं प्रॉपर कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो जाती है कि मैं ऑन टाइम जगह पे नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से इमेज काफ़ी ख़राब हो जाता है। और ये अक्सर लोगों का जो है वो प्रॉब्लम है। तो पहले तो आप ये बता दें कि ऑन टाइम पहुंचने के लिए क्या वजीफा ऐसा होना चाहिए कि मैं दुनियावी मामलात के लिए जी सबसे अच्छी चीज़ जो है, जी जी और इसके बड़े रैपिड रिजल्ट्स हैं, सही सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम सही व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। सही या आप मिसाल के तौर पर, अब आप घर से निकले, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, सही आपके लिए सफ़र में आसानियाँ हो जाएंगी, सही आप आराम से पहुंच जाएंगे, आपको ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। यही चीज़ें होती हैं ना। बिल्कुल आपकी बिल्कुल आपकी गाड़ी ख़राब नहीं होगी, सही सही आप मुकर्रर वक्त पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर आप मिसाल के तौर पे मुकर्रर वक्त पे नहीं भी पहुंचे, सही कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लेट पहुंचे तो जिस जगह आप जा रहे हैं और जहाँ पे वो काम था, वो आपके पहुंचने के बाद इंशाल्लाह शुरू होगा। जबरदस्त ये जबरदस्त अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है और आपके लिए ऐसी आसानी पैदा फरमा देता है कि आपके लिए आने वाला वक्त मुवाफिक हो जाता है। एक दफा फिर रिपीट कीजिएगा। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। जबरदस्त, सुभान अल्लाह। और इसकी आम इजाजत है सब। मतलब जितनी दफा पढ़ना हाँ चाहिए। हाँ, ठीक है ठीक है, जितना डालें उतना मीठा। सुभान अल्लाह। यही चीज़ है। और वज़ाइफ जो करना चाहते हैं लोग, वो कौन से ऐसे वज़ाइफ है जिसमें कोई कैद ना हो, कोई मतलब ये नहीं है कि आपने कोई परहेज करना है या कुछ करना, तो कुछ खुला इसम ऐसा बता। हाँ, दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार। सही। इस्तग़फ़ार को तो वैसे भी है कि इस्तग़फ़ार तो आपको उठते बैठते हर हालत में करना चाहिए। कहते हैं कि इस्तग़फ़ार करते हुए अगर आपकी रूह परवास करती है तो फिर तो जो है वो मसाइल काफ़ी आसान हो जाते हैं आपके। और यही कहते हैं कि ज़िंदगी में आपका जो आपके जो उस्ताद होते हैं उनको हमेशा आप सर फहरिस्त लेकर चलें। हकीम साहब, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है और कहते हैं कि अगले प्रोग्राम में और इसी तरीके से मसाइल आएंगे जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कीमती वक्त में से आप वक्त निकाल कर आते हैं और आसानी ज़िंदगी में लोगों के लिए पैदा करते हैं। तो अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसान करे, आमीन। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और वही जी, मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाज़त के ज़िंदगी में आसानियाँ करना सीखिए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी और कहते हैं ना कि खुशियों से भर देगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और शब बख़ैर।